لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. رواه البخاری. آج کے درس میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اسلام نے اس کی کیا تعلیم دی ہے، والدین کے متعلق اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مقام والدین کا مقام ہے۔ والدین، ماں باپ، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور والدین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ نعمت چلی جائے تو اتنا غم نہیں ہوتا ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس چیز کی کمی آدمی زندگی بھر محسوس کرتا ہے۔ ہمارا سلوک اور کردار والدین کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا: اما یبلغن احدهما او کلا عند الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ ایسی آیت ہے جس میں ہمارا تعلق، ہمارا اخلاق، ہمارا نیچر، ہمارا کیریکٹر والدین کے تعلق سے کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر بیان فرمایا کہ ہاں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو ڈانٹو مت۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، اسلام تو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو۔ یعنی جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو ناک سے ایک آواز نکلتا ہے، ولا تقل لهما اف، یہی مطلب ہے کہ کراہت کے موقع پر، ناپسندیدگی کے موقع پر، غصے کے وقت آدمی ایک ایسی ہلکی سی آواز نکالتا ہے، اسی کو قرآن نے کہا کہ فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے کیا نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور انہوں نے کیا کہا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں۔ کیا نبی نے کیا کہا کہ تم جہاد مت کرو۔ جہاد میں جو نام لکھوائے تھے، جا رہے تھے، ان کو آپ نے واپس کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ یہ بھی
ایک جہاد ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اس روایت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے. شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں سلوک کرو، یہ بھی ایک جہاد ہے. پیارے نبی اس صحابی کو واپس کر دیا، کہا کہ نہیں، تم اپنے ماں باپ کے قدم کو لازم پکڑو، کیونکہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے سماج میں اکثر لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہ نظر آتے ہیں. نماز کی ہم بات کریں، بہت نمازیں پڑھنے والے ہیں. روزے کی بات کریں تو بہت روزے دار ہیں. حج اور زکوٰۃ کی بات کریں، بہت لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کریں تو بہت زیادہ لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں. لیکن اخلاق کی ہم بات کریں تو اخلاق اور نیچر اور کریکٹر یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہم مسلمانوں کا بنتا چلا جا رہا ہے. اور آج شہروں کی بات کریں، دیہاتوں کی بات کریں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ باپ بیٹے میں انبن ہے. بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا کہ من احق بحسن صحابتی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے سے پیش آؤں، میرے حسن سلوک کا اور اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر اس کے بعد پوچھا کون؟ آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر اس کے بعد پوچھا کون؟ آپ نے تیسری بار یہ کہا تمہاری ماں. پھر اس کے بعد آپ نے اس آدمی نے چوتھی بار پوچھا، تب آپ نے چوتھی مرتبہ یہ کہا کہ تمہارے والد. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ماں کا مقام کتنا اونچا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کا مقام، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 3 مرتبہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے والد ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی نے 3 درجہ ماں کو دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھا ہے. پیارے نبی کی حدیث سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم اپنی والدہ کے قدم کو لازم پکڑو، کیونکہ اس کے نیچے جنت ہے. قدموں تلے جنت مطلب ان کی خدمت کرنا، والدہ کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے حکموں پر چلنا اور ان کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 درجہ ماں کا دیا ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے، جب عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف اور مشقت سے اس کو برداشت کرتی ہے. اگر ہمارے پیٹ میں 2 گرام کا یا 1 گرام کی کڈنی میں یا پیٹ میں پتھری ہو جائے، نیند نہیں آتی، یا پیٹ میں درد ہو جائے یا بدہضمی ہو جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے. سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت، ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک مسلسل بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے. ایک قربانی یہ ہے. اور اس سے بڑی قربانی یہ کہ جو پیدائش کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ناقابل بیان ہے. ہم اور آپ تو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس تکلیف کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس دور سے گزرتا ہے. تو ایک دوسری قربانی ماں کی یہ کہ وہ بچہ جننے کے وقت، پیدائش کی وقت کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کی تکلیف کو ایک طرف رکھ لیجئے، لیکن ولادت کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی، ایک آدمی آئے، ایک مسلمان آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر رکھ کر کے حج کرایا ہے، بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، یہاں سے وہاں لے گیا، نیکی کام کرایا، یعنی کندھے پر لاد کر کے اپنی بوڑھی ماں کو حج کرایا ہے. آگے کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو حقوق ہوتے کیا میں نے اس کو ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم ماں کی حق کی بات کرتے ہو. ماں نے جو ایک مرتبہ چیخ ماری تھی تمہاری پیدائش کے وقت، ابھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا ہوا. تو ایک قربانی ماں کی یہ ہے کہ ولادت کی تکلیف کو عورت ماں برداشت کرتی ہے. پیدائش کے بعد 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے اور جو گندگی صاف کرتی ہے،
اور جو قربانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کپڑا پہنانا، بچوں کو بولنا، پڑھانا، لکھانا اور ادب سکھانا، سلیقہ سکھانا، بات کرنے کا ہنر سکھانا اور کھلانا پلانا پہنانا، دوا علاج کرانا، یہ ساری قربانیاں ماں کی ہیں۔ تو 3 درجہ اللہ کے نبی نے دیا ہے اس وجہ سے کہ ماں کی قربانیاں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو الغرض ماں کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے، والد کا بھی مقام بہت اونچا ہے، لیکن ماں باپ کی ہم بات کریں تو ماں کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں کے قدموں کے تلے اللہ رب العالمین نے ہے ہمارے لیے جنت بنا کے رکھی ہے، تو والد کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب نبی علیہ السلام نے والد کو جنت کے بیچ کا دروازہ قرار دیا ہے۔ والد ابو یہ جنت کے بیچ دروازے ہیں، یعنی ہم جنت میں اسی وقت داخل ہو سکتے جب ہمارے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہوں۔ کوئی بھی آدمی کتنے بھی لوگ بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تہجد گزار بن جائے اور بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، وقت کا محدث و فقیہ بن جائے، عالم بن جائے، تو پی ایچ ڈی ہولڈر بن جائے، وقت کا بہت بڑا ماہر انسان بن جائے، تجربہ کار انسان بن جائے، لیکن جگریاں کل قیامت میں کام نہیں آئیں گے اگر ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ رہا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ والدین کی خوشنودی رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، یعنی اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ راضی نہیں ہوگا، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی اور ہماری ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی، ڈگریاں ناکام ہو جائیں گی اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا اور ان کی خدمت نہ کی، ان کی عزت نہ کی اور ان کے کام نہ آئے، ان کی خدمت نہ کی، ان کی بات نہ مانے۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے اس روایت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی عبادت گزار تھا جس کو ابن جریج کہا جاتا ہے۔ ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ماں نے بلایا تو آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری مرتبہ آئی، تیسری مرتبہ یہی حالت تھی، نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ آخری مرتبہ آئی تو اس نے بہت ناراض ہوئی، کہا جب میں بھی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہوں تو میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ اس عورت نے اپنے بیٹے پر بد دعا بھیجی، کہا تو میرا بیٹا ہے، تو نہ مرے یہاں تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی بدکاری نہ کر لے، زنا نہ کر لے۔ یہاں تک کہ اس بد دعا کے بعد آپ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ سنتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں حادثہ پیش آیا کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا، زنا کا اس کے اوپر الزام لگ گیا، لوگوں نے اس کو مارا اور اس کی کٹیا کو اس کے بعد کھانے کو توڑ دیا اور بگاڑ دیا۔ بچے نے بولا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ واقعہ دیکھیے کہ وہ ابن جریج جو عبادت گزار تھا مارا گیا، بدنام ہوا، کس وجہ سے؟ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اس واقعے سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، نفلی عبادت کر رہا ہو اور ماں بلا رہی ہو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ نفل نماز کو چھوڑ دے اور ماں کی بات سنے، ماں کی خدمت کے لیے نماز چھوڑ دے، نفلی جو عبادت ہے اس کو چھوڑ دے، نفلی عبادت اس کو چھوڑ دے اور ماں کی بات سنے۔ ماں کے مقام اور مرتبہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ اسلام نے ماں باپ کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ ہمارا پورا مال ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھ کو مال نہیں دیتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو مال نہیں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے اس سے پوچھا کہ تم اس کو مال کیوں نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نصیحت فرمائی، کہا کہ جاؤ، بیٹے سے کہا جاؤ
تمہارا مال تمہارے ابو کا ہے، یعنی ابو کو جتنے مال کی ضرورت ہوگی اس میں بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت بھر وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو خرچ میں لا سکتے ہیں۔ باپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بیٹے کا مال بلا ضرورت کے مطابق بغیر پوچھے بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر آج المیہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کے لیے ایک پیسہ نہیں دیتے ہیں، تڑپا کے رکھتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رہے ماں باپ کی دعا بہت لگتی ہے، اور ماں باپ کے حسن سلوک ہم کریں دنیا کی مصیبتوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے، غار والے کا واقعہ۔ تینوں پھنس گئے، کوئی راستہ نہیں، آکسیجن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جان بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بالکل حالت نازک ہے، اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعائیں کی۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس نے یہ دعا کی کہ رب العالمین، میں بکری کا چرواہا تھا، میں بہت دور چلا گیا تھا، اور جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ دہا اور میں اپنے والد کے سرہانے کھڑا ہو گیا، سر کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اپنے بیٹے کو نہیں پلایا جب تک کہ میرے والدین نہ پی لے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، بچے بلبلاتے رہے، میں نے جگانا گوارا نہیں کیا اور نہ ہی ان کو چھوڑ کر کے بچوں کو پلانا گوارا کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے رب العالمین، میں نے اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی دنیا کی مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے، عذاب سے نجات پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے پہلی سیڑھی پر کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے اس کی وجہ پوچھی، کیا بات ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے وقت پہلے دوسرے تیسرے زینے پر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے کہا بد دعا دی، میں نے کہا آمین۔ وجہ کیا تھی کہ جبریل آئے، انہوں نے بد دعا کی، کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا مگر پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنا، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا، میرا ذکر کیا گیا مگر مجھ پر درود نہیں بھیجا، مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی تینوں لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین بولی ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں کہ وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا مگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی اطاعت و پیروی نہیں کی، تو وہ آدمی پیارے نبی علیہ السلام کی زبان کے مطابق ملعون ہے، بد دعا کا مستحق ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی ماں باپ سے سلوک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کتنی عزت دیتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک تابعی ہیں جو نبی کے زمانے میں تھے، بہت مشہور تابعی ہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، نبی کے زمانے میں تھے، لیکن ماں کی خدمت میں لگے رہے، ماں کی خدمت میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اویس قرنی یہ چاہتے تھے کہ میں نبی سے ملاقات کر لوں اور صحابی بن جاؤں، صحابی کی جو فضیلت اس کو حاصل کر لوں، لیکن ان کے سامنے ایک میٹر تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، نبی سے ملنے چلے گئے، تو پھر ماں کی رکھوالی کون کرے گا، ماں کی نگرانی کون کرے گا، ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں رہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بیماری تھی، ان کے جسم بالکل سفید ہو چکے تھے،
جس کو برف کی بیماری کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بیماری سے نجات دی دیا۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر کسی علاج اور دوا کے شفا دے دیا، ان کو ان کی بیماری دور ہو گئی۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں وحی نازل فرمائی۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ کہ یمن میں ایک شخصیت ہے جن کا نام اویس قرنی ہے، اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی۔ صحیح مسلم شریف اور دیگر حدیث کتاب موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس قرنی یمن کے اندر ایک شخصیت ہے، اگر تم میں سے کوئی ان سے ملاقات کر سکتا ہے تو ملاقات کرے اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے زمانے میں تھے، نبی کو دیکھے نہیں، نبی سے ملاقات نہیں کیے، اللہ رب العالمین نام لے کر کے ان کے بارے میں وحی نازل فرمائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام صحابہ کرام کی زبان پہ تھا، اور لوگوں نے صحابہ کرام نے سنا کہ اس شخصیت یمن میں ہے جن کا نام اویس قرنی ہے، اور وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی بیماری کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دیا۔ اور مزید یہ کہ حکم یہ ملا ہے کہ جو آدمی اویس قرنی سے مل سکتا ہے وہ ملے اور ان سے اپنی مغفرت کی دعائیں کروائے، ان سے کہے کہ تو آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے گئے اپنی خلافت میں، پوچھا کیا اویس قرنی آئے ہیں یمن سے؟ لوگوں نے کہا نہیں آئے ہیں۔ دوسرے سال گئے، پوچھا آئے ہیں؟ یمن کے خیمے کے پاس گئے، پوچھے آئے؟ نہیں آئے ہیں۔ دوسرے سال گئے، تیسرے سال گئے، بعد میں ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گلے ملے، اور پھر ان کو یہ کہا کہ اویس قرنی آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی، اور بھی صحابی کیسا کہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 بار جنت کی بشارت دی ہے، اور عمر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر جب اویس قرنی سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرائیے۔ یہ اتنا بڑا مقام اویس قرنی کو کس وجہ سے ملا کہ ایک صحابی عظمتوں والا، فضیلتوں والا، بڑی خوبیوں والا، علم والا، عمل والا، تقوی والا، اتنا بڑا صحابی ہے تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رتبہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ملا؟ جی ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور یہ درجہ ملا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کے بعد قتل کرنا ہے، اس کے بعد قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کون سا بڑا گناہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے کہا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہماری یہ حدیث ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، جسم کو ہلا دینے والی ہے، دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے۔ کیا نبی کہتے ہیں کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماں باپ کی پیروی کریں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کو راحت پہنچائیں، ان کو سکون پہنچائیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ادب سے بات کریں، عزت کریں، اور جو وہ کہتے ہیں ان کی باتوں کو مانیں۔ اسلام نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے ماں باپ کو حسن سلوک کریں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، ماں باپ کی عزت بھی کرنا ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، لیکن ان کی ہر بات نہیں، جو اسلام کے دائرے میں ہے، جو اسلام کے دائرے میں ہے۔ اسلام کے خلاف اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی ایسی
ایسا نہ ہو کہ آدمی ایک دوسرے کو خوش کرے، مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق کی بات مانے، مخلوق کی اطاعت کرے، ماں باپ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، اسلام کی بات ماننی چاہیے، اللہ اور رسول کی بات ماننی چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم ایک دوسرے کی قدر کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی بات مانیں. ماں باپ کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو اسلام کے دائرے میں ہے. جہاں ماں باپ کا قدم اسلام کے خلاف اٹھے گا وہ بات نہیں مانی جائے گی، ان کی اطاعت و پیروی نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو ماں باپ کے طرف سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور دنیا میں تو زندہ رکھے. ایمان و توحید پر قائم رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، سنت رسول پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.